آج ہم 8ویں جماعت مضمون شہریت کا سبق نمبر 1 پارلیمانی طرز حکومت کا تعارف اس سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ اگلے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 1 پارلیمانی طرز حکومت کا تعارف سوال و جواب۔ سوال نمبر 1 ہے صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ اس کا نمبر 1 ہے پارلیمانی نظام حکومت خالی جگہ میں ارتقا پذیر ہوا۔ الف برطانیہ، ب فرانس، جیم امریکہ یا دال نیپال۔ تو اس کا صحیح جواب لکھنا ہوگا برطانیہ۔ نمبر 2 صدارتی نظام حکومت میں خالی جگہ کارگزار ہوتا ہے۔ الف وزیر اعظم، ب ایوان زیریں کا صدر، جیم صدر مملکت یا دال گورنر۔ تو اس کا صحیح جواب لکھنا ہوگا صدر مملکت۔ تو اس طرح سے ان بیانات کو مکمل کر کے دوبارہ لکھنا ہوگا۔ اب سوال نمبر 2 ہے درج ذیل خاکہ مکمل کیجئے۔ اس میں مجلس کا نام لکھا گیا ہے اور ہمیں ان کے کام لکھنے ہوں گے۔ تو پہلا ہے قانون ساز مجلس، تو اس کا کام ہمیں لکھنا ہوگا قوانین بنانا۔ نمبر 2 مجلس عاملہ، تو اس کے کام ہمیں لکھنے ہوں گے قوانین نافذ کرنا، ان پر عمل کرنا، پالیسیاں بنانا۔ نمبر 3 عدلیہ، تو اس کا کام ہمیں لکھنا ہوگا انصاف کرنا۔ تو اس طرح سے اس خاکے کو مکمل کرنا ہوگا۔ اب سوال نمبر 3 ہے درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجئے۔ اس کا نمبر 1 ہے بھارت نے پارلیمانی نظام حکومت کو قبول کیا۔ مطلب اس کی وجہ ہمیں لکھنی ہوگی کہ کیوں قبول کیا۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا پارلیمانی نظام حکومت خاص طور پر برطانیہ میں ارتقا پذیر ہوا۔ برطانیہ نے بھارت پر تقریباً 150 برسوں تک حکمرانی کی۔ اس زمانے میں انگریزوں نے پارلیمانی نظام حکومت کے ذریعے ہی امور حکومت کو انجام دیا۔ بھارتیوں کو اس زمانے میں اس طرز پر امور حکومت چلانے کا اچھا خاصا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ دستور ساز مجلس میں اس نظام حکومت پر بڑی بحث ہوئی، پھر فیصلہ کیا گیا۔ اس لیے بھارتی دستور سازوں نے بھارت کے لیے مناسب تبدیلیوں کے ساتھ پارلیمانی نظام حکومت کو قبول کیا۔ اب اسی کا نمبر 2 ہے پارلیمانی طرز حکومت میں بحث اور تبادلہ خیال کو اہمیت حاصل ہے۔ تو اس کی بھی ہمیں وجہ لکھنی ہوگی۔ تو اس کا جواب اس طرح ہے پارلیمانی طرز حکومت میں پارلیمنٹ میں بحث اور تبادلہ خیال کرنے کے بعد ہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حزب مخالف یعنی اپوزیشن پارٹی بھی بحث میں شریک ہو کر حکومت کی پالیسی میں خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ عام لوگوں کے مفادات کے مسائل پر بحث اور تبادلہ خیال ہونے کے بعد ہی قانون بنائے جاتے ہیں۔ مطلق العنان حکومت یعنی ڈکٹیٹرشپ میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عوام کے مفادات کے خلاف اور آزادی پر روک لگانے والے نکات اور پالیسیوں کو دور کرنے کے لیے بحث اور تبادلہ خیال کا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے درج ذیل سوالوں کے 25 تا 30 الفاظ میں جواب لکھیے۔ اس کا نمبر 1 ہے ذمہ دار نظامی حکومت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا جس نظامی حکومت میں مجلس عاملہ اپنی کارکردگی کے لیے مجلس قانون ساز کو جواب دہ ہوتی ہے، اس نظام کو ذمہ دار نظامی حکومت کہتے ہیں۔ اس نظام میں مجلس قانون ساز کو اعتماد میں لے کر ہی وزراء کونسل یعنی کابینہ کو حکومت کے کام کاج انجام دینے ہوتے ہیں۔ ہر وزیر کا اپنے شعبے سے متعلق کوئی فیصلہ پوری کابینہ کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر شعبے کی پالیسیاں اور فیصلے مکمل کابینہ کی اجتماعی ذمہ داری سمجھی جاتی ہیں۔ کابینہ کے اس اجتماعی ذمہ داری کے طریقے ہی کو ذمہ دار نظامی حکومت کہتے ہیں۔ اب اسی کا نمبر 2 ہے صدارتی طرز حکومت کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا صدارتی طرز حکومت کی خصوصیات حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 اس طرز حکومت میں قومی صدر کا انتخاب براہ راست عوام کرتے ہیں۔ نمبر 2 مجلس قانون ساز اور مجلس عاملہ براہ راست ایک دوسرے پر منحصر نہیں ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کی نگرانی کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر ان کا قابو ہوتا ہے۔ نمبر 3 قانون پر عمل آوری کے اختیارات صدر مملکت کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4 مجلس قانون ساز کی حمایت اور پشت پناہی پر صدر مملکت منحصر نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 5 ہے حزب مخالف جماعتوں کا کردار اہم کیوں ہوتا ہے؟
اپنے خیالات تحریر کیجیے۔ تو یہ جو سوال ہے آزادانہ جواب والا سوال ہے، آپ لوگوں کو اپنے خیالات یہاں پر لکھنے ہوں گے۔ میں نے مثال کے طور پر لکھا ہے، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا، پارلیمانی اور صدارتی دونوں نظام حکومت میں حزب مخالف جماعتوں، جسے اپوزیشن پارٹی کہتے ہیں، کا کردار اہم ہوتا ہے۔ حزب مخالف پارٹی پارلیمنٹ میں ہونے والی بحث میں شریک ہو کر حکومت کی پالیسیوں میں اور قوانین میں پائی جانے والی خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ کسی معاملے کی جانچ پڑتال اور مطالعے کے بعد حزب مخالف پارٹی مجلس عاملہ پر اپنا کنٹرول رکھتی ہے۔ حزب مخالف پارٹی کے دباؤ کی وجہ سے وزراء کی کونسل یعنی کابینہ امور حکومت میں منمانی نہیں کر سکتی ہے۔ بیدار حزب اختلاف پارٹی کی وجہ سے غلط قوانین عوامی مفاد کی جانب سے بے توجہی اور بدعنوانی کے معاملات امور حکومت میں جگہ نہیں پاتے ہیں۔ بے عیب اور انتہائی موزوں حکومتی کام کاج کے لیے اور جمہوریت کے لیے حزب مخالف پارٹی کا کردار بے حد اہم ہوتا ہے۔ تو امید ہے اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔